سوچ سے طواف کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے بہت کوئی بھاری چیز مجھ سے اتر گئی ہے اور میرا دل بالکل سکون میں ہو گیا, کیونکہ اللہ کا نور تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ کا نور ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے بعد آپ کیونکہ طواف میں کیا کرتے ہیں, مثلا یہ کرتے ہیں طواف کرنے کے بعد آپ زمزم شریف پیتے ہیں. زمزم شریف جب پیتے ہیں تو اس وقت یہ سوچنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم جس لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما دیتا ہے. مطلب کسی نے اپنے یہ نیت کر لی کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو دھو ڈالے, گناہ دھو ڈالے. کسی نے نیت کی کہ مجھے فلاں مرض تھی, میں اس نیت سے پیوں اللہ کو مرض کی. زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو زمزم پینا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے, جیسے ہم واجب 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. پھر اس صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں. صحیح کہتے ہیں ابھی میں کوشش کو, کوشش وہاں دوڑنے کا مقصد کیا, حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے. آج ہم تو پانی کے لیے وہاں نہیں دوڑتے, وہ تو پانی لینے دوڑی تھی نا. تو ہمارا دوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ اسلام تو بے مقصد کوئی کام کا حکم ہی نہیں دیتا. اب وہاں ہم دوڑتے ہیں تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صحیح کہتے ہیں کوشش کو. اب وہاں جب ہم دوڑ رہے تھے تو خالی دوڑنا نہیں ہوتا, بلکہ یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اے اللہ یہ میں تیری طرف دوڑ رہا ہوں. کس طرف دوڑ رہا ہوں؟ تیری طرف دوڑ رہا ہوں, اور اب ساری زندگی مجھے اپنی طرف دوڑنے کی توفیق عطا. یعنی ہر وقت میں کوشش, ہر وقت یہ میرے ذہن میں بات ہو کہ اب میں اللہ کی طرف, اللہ کے قریب ہو جاؤں, ایسی کوئی نیکی کروں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. بس یہ اب یہ ہے اصل عمرے کا روحانی طریقہ. اور حج کے میدان میں آپ عرفات میں جائیں گے, مینا میں جائیں گے, مزدلفہ میں جائیں گے, وہاں ہر وقت یہ تصور میں رہنا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. میں اپنے رب, وہاں غیبت نہیں کرنی کسی کی, چغلی نہیں کرنی کسی کی. اور ایک بات اور ذہن میں, یہ بات بہت ضروری ہے. کیا ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو چاچا جی ہیں دیکھو نا یہ کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, میں تو ماشاءاللہ اتنے طواف کر آیا ہوں تو یہ سوئے ہوئے. اب بھائی تو طواف کر کے آیا تو اپنے لیے کر کے آیا, اللہ کے لیے کر کے, ان کے لیے تھوڑی کر کے آیا. ان کی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو, بیچارے بیمار ہوں, تھک گئے ہوں, سوئے ہوں. یہ اسے کہتے ہیں بدگمانی. کیا بولتے ہیں اسے؟ قرآن حکیم نے اس کے لیے سختی سے منع فرمایا. اور بدگمانی کبیرہ گناہ ہے. کیا پتا کہ ہم کسی کے لیے بدگمانی کریں اور اپنا سارے اعمال ضائع کر رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو سارے لوگوں کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے. جتنے آپ کو وہاں میدان میں لاکھ لوگ ہوں گے نا, آپ نے کیا تصور کرنا ہے کہ سب سے برا میں ہوں, سب سے بڑا گناہگار اس میدان میں ہوں, باقی سارے نیک ہیں. یہ تصور کرنا ہے. جب آپ نے یہ تصور کر لیا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا. آپ کی حج کو دیکھو, اعلیٰ آپ نے اللہ کیا بننا ہے, لوگوں کے لیے نہیں بننا. حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندے کی عاجزی آتی ہے, تکبر آ جائے کہ میں تو الحمدللہ دیکھو اب 5واں حج کر رہا ہوں, میں 6واں حج کر رہا ہوں, لوگوں کو بتاتا پھر تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ میں نے آپ کو 7 حصوں کا جو طریقہ بتایا ہے, 7 حصے یعنی پاکیزہ کرنے کے, اس کا الحمدللہ ہم نے لٹریچر بھی بنایا ہوا ہے, یہ ہم فری دیتے ہیں. یہ نہ کہنا کہ آپ کو دیکھ کچھ پیسے مانگنے بالکل فی سبیل اللہ ہم دیتے ہیں, اس لیے کہ یہ پاک کرنے کا. دیکھو نا, میں نے مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر اپنی دوائی بتاتا ہے, اس کے فائدے یہ ہے, تو اب وہ دوائی دے نا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو میں نے بتایا نا 7 حصے کبیرہ گناہ کرتے ہیں, ان کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ان کو پاک کیسے کرنا ہے, ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ تو پہلے آپ سمجھ لیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, لیکن یہ نہیں بتایا. یہ آپ دیکھیں, آپ سب ایک میں